ڈیموکرائٹس یہ پہلا یونانی فلسفی تھا جس نے بتایا کہ اگر اشیاء کا تجزیہ کیا جائے تو سوائے جوہر یعنی ایٹم کے اور کسی بھی چیز کا پتہ نہیں چلتا۔ وہ مادیت کا سب سے بڑا نمائندہ اور عظیم دعوے دار تھا۔ ڈیموکراتس 460 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور 370 قبل مسیح میں انتقال کیا۔ اس نے ابدیرا میں ایک مدرسہ قائم کیا تھا جہاں اس نے اپنے نظریات کی تبلیغ و تدریس شروع کی۔ وہ کہتا تھا کہ کائنات میں بس جواہر ہیں یعنی ایٹمز ہیں اور باقی سب کچھ خلا ہے۔ یہ جواہر مختلف طریقوں سے آپس میں ملتے ہیں تو مختلف قسم کی اشیاء پیدا ہوتی ہیں۔ جب یہ ایٹم فضا میں گرتے ہیں تو مختلف ڈیزائن بناتے ہیں۔ یہ ایک ہی رفتار سے نہیں گرتے۔ ان کے امتزاج کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی، اس لیے بننے والی اشیاء کی شکلیں بھی مختلف ہو جاتی ہیں۔ مثلا عمدہ، نرم اور ہوشیار ایٹموں سے شعور بنتا ہے، یعنی ہر شے کے مادی اسباب ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اتفاق یعنی چانس کوئی شے نہیں، کائنات میں مادی قوانین ہیں جن کی دسترس سے کوئی چیز باہر نہیں، یہی مادیت ہے۔ تغیر بھی ایٹم ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ جب ایٹم حرکت میں آتے ہیں تو ندرت پیدا ہوتی ہے اور کائنات میں ہر وقت نئی سے نئی تخلیق کا عمل جاری رہتا ہے۔ یہ اتفاق نہیں بلکہ ایٹموں کی حرکت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وقوف حاصل کرتے وقت اشیاء سے ہلکے تمثال وصول کیے جاتے ہیں جو شعور کے ایٹم کو متاثر کرتے ہیں اور اس طرح نقوش چھوڑ جاتے ہیں جو یادداشت یا حافظہ بناتے ہیں۔ وقوف کا بڑا ذریعہ تو حسی ادراک ہے، لیکن اس سے اشیاء کا دھندلا سا علم حاصل ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں عقل کا علم صاف و شفاف ہوتا ہے۔ اسی سے جوہر کائنات اور ایٹم اور خلا کا بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ ڈیموکراتس نے مادی فلسفے کے فروغ میں نمایاں کام کیا۔ اس کے نزدیک جوہر یعنی سبسٹینس کی اصل غیر منقسم اور غیر مرئی ایٹم پر ہے۔ اس کے نظریے کو جوہری نظریہ یعنی ایٹمسٹک تھیوری کہا جاتا ہے۔ ڈیموکراتس پہلا فلسفی تھا جس نے تغیر یعنی چینج کے اصول کو تسلیم کیا۔ اس کی موت کے بعد اس کے اکثر جانشینوں نے تغیر کے اصول کو اپنانے کی بجائے تشکیکیت یعنی اسکیپٹسزم کا مسلک اختیار کر لیا، جس کی وجہ سے اس کی تعلیمات صدیوں تک پردہ فراموشی کے پیچھے چلی گئی اور ان پر توجہ نہ دی گئی۔ لیکن جب حکماء یورپ نے فطرت پر غور و فکر شروع کیا تو اس عظیم فلسفی کے نظریات کو دوبارہ جلا مل گئی۔